بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دی مسنگ ڈاٹس میں. آج ہم ایک ایسے سوال کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں جس کو مسلم دنیا میں لوگ سوچ تو لیتے ہیں مگر بولنے کی ہمت نہیں کرتے. آخر کیوں بہت سے مسلمان اور بہت سے علماء، دائی، مفتی اور اسلامک انسٹیٹیوشنز ہر نئی سائنٹیفک ڈسکوری کو زبردستی قرآن اور حدیث میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں بگ بینگ کو فتق و رتق، ایولیوشن کو تراب، کوانٹم فزکس کو ذرات اور ایمبریولوجی کو ان آیات سے جوڑ دیا جاتا ہے جن کا کلاسیکل مفسرین نے کبھی یہ مطلب نہیں نکالا؟ اس جنون کے پیچھے کون سا ڈر چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ بے چینی ہے؟ کیا یہ انفیریئر کمپلیکس ہے؟ کیا یہ کولونیل زخموں کا نتیجہ ہے؟ یا پھر یہ خاموش اقرار ہے کہ ہم اپنی کتاب پر تب تک یقین نہیں کرتے جب تک سائنس اسے ویلیڈیٹ نہ کر دے؟ اور اگر قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے تو پھر ہر ڈسکوری کے بعد آیت کا مطلب بدلنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ علماء پہلے سے ان سائنٹیفک میریکلز کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں یا اسے کمزور کر رہے ہیں؟ آج رات ایک سائنٹسٹ، ایک ہسٹورین، ایک مفتی اور ایک اسلامک اسکالر کی حیثیت سے میں اس پورے مسئلے کو سائیکالوجی، تھیولوجی، سوشیولوجی اور ہسٹری کی روشنی میں چیر پھاڑ کرنے والا ہوں. نہ کوئی جذباتی دکھاوا، نہ کوئی مذہبی ریٹورک، صرف دلیل، ریسرچ اور وہ سچ جس سے لوگ بھاگتے ہیں. بولیے یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم، روز کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو سامنے آ ہی جاتی ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. وہ ٹپیکل ویڈیوز جہاں بیک گراؤنڈ میں کوئی حیرت انگیز سا اسلامی میوزک چل رہا ہوتا ہے. اچھا، اور تصویر کسی ناسا کی نئی دریافت کی لگائی ہوتی ہے. جی، اور پیچھے سے آواز آتی ہے کہ 1400 سال پہلے ہی ہماری کتاب میں یہ بالکل اسی طرح موجود تھا. مطلب لوگ بس جذباتی ہو کر سبحان اللہ لکھتے ہیں اور فوراً دوستوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں. اصل میں نا، یہ رویہ اب صرف اسلام کی تبلیغ نہیں بچا، یہ ایک عجیب سی نفسیاتی ضرورت بن گئی ہے ہماری. دلوں کے اندر کسی بے چینی یا خوف کو چھپانے کی ضرورت. بالکل. لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ کر نا ایک عجیب سا سکون محسوس کرتے ہیں، جیسے انہیں اپنی ہی کتاب کے سچا ہونے کی تصدیق کسی مغربی لیب سے مل گئی ہو. اچھا، یہ وقتی طور پر تو بڑا فخر محسوس کرواتا ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنی تاریخ میں پیچھے جائیں، کلاسیکل دور کی طرف. ہاں، یعنی جب امام طبری، امام رازی یا ابن کثیر جیسے عظیم مفسرین قرآن پر غور کرتے تھے، کیا ان کی سوچ بھی بالکل ایسی ہی تھی؟ کیا وہ بھی سائنس ڈھونڈ رہے تھے؟ اچھا، یہ بہت ہی دلچسپ پوائنٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ان کلاسیکل مفسرین کو پڑھیں تو انہوں نے کبھی بھی آیات کو کسی فزکس یا بایولوجی کے سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. یعنی ان کے نزدیک ان آیات کا مقصد کچھ اور تھا؟ جی، امام طبری یا امام رازی کے نزدیک قرآن کا اصل معجزہ اس کی ہدایت اور اس کی بلاغت تھی، یعنی بات کو پہنچانے کا خوبصورت طریقہ. اچھا، تو وہ آسمان اور زمین کے ذکر کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ وہ ان چیزوں کو ہمیشہ اللہ کی قدرت، توحید اور انسان کو غور و فکر کی دعوت کے طور پر دیکھتے تھے. اور اس سے بھی بڑی بات، جی، جب ہمارے اپنے مسلم سائنٹسٹ کا سنہرا دور تھا نا، جیسے ابن الہیثم جنہوں نے روشنی اور آپٹکس پر کام کیا. ہاں، اور البرونی بھی تو تھے. بالکل. البرونی نے اس زمانے میں زمین کا دائرہ ناپا. تو ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے کبھی اپنی کتابوں کی شروع میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ جیومیٹری سورہ نور سے آخذ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مطلب انہوں نے دین اور اپنی تحقیق کو الگ الگ رکھا. جی، وہ لوگ کھلے آسمان کو دیکھتے تھے، میتھمیٹکس سے نتیجے نکالتے تھے اور اس عقل کو اللہ کا دیا ہوا تحفہ مانتے تھے. دین کو سائنس کی لیب میں زبردستی کھڑا کرنے کی انہیں کوئی بے چینی نہیں تھی. اگر ہمارے اپنے عظیم سائنٹسٹ اور مفسرین یہ زبردستی کا گٹھ جوڑ نہیں کر رہے تھے تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ نیا چشمہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تاریخ کے ایک بہت دردناک حصے میں جانا ہوگا. یہ رجحان اصل میں 19ویں اور 20ویں صدی میں عروج پر آیا، جب مسلمان سیاسی اور علمی طور پر زوال کا شکار تھے. کولونیل دور میں. صحیح پکڑا آپ نے، جب پوری دنیا پر مغربی طاقتوں کا راج ہو گیا. تصور کریں اس وقت کے مسلمانوں کا جب انہوں نے اچانک ایسی قوموں کو اپنے اوپر مسلط ہوتے دیکھا جن کے پاس سٹیم انجنز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی. ظاہر ہے، جب کوئی قوم اس طرح مکمل ہارتی ہے تو ایک بہت گہرا احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، ایک انفیریورٹی کمپلیکس. بالکل، یہی وہ احساس کمتری تھا، اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو بچانے کی ایک نفسیاتی کوشش.
پھر اصل گیم چینجر 1976 میں آیا۔ اچھا، 1976 میں کیا ہوا؟ ایک فرانسیسی سرجن تھے، موریس بکائل۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ قرآن میں بے شمار آیات ماڈرن سائنس سے بالکل ملتی ہیں۔ اوہ، تو وہاں سے یہ پورا ٹرینڈ آگ کی طرح پھیلا۔ جی، اسلامی مرکزوں نے اس کتاب کو لاکھوں کی تعداد میں مفت تقسیم کیا۔ یہ کتاب اس احساس کمتری کا نفسیاتی علاج بن گئی۔ یعنی خود کو تسلی دینے کا طریقہ کہ اگرچہ آج تمہارے پاس لیبارٹریز ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ سب 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہی ذہنی سکون تھا جس کی قوم کو ضرورت تھی۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک عام مسلمان کے ذہن میں واضح سوال اٹھتا ہے۔ اگر یہ دعوے ٹھیک ہیں کہ کتاب میں ہر ڈسکوری پہلے سے واضح موجود تھی، تو ہماری قوم نے خود آگے بڑھ کر وہ ایجادات کیوں نہیں کی؟ یہ بہت لاجیکل سوال ہے۔ مطلب ہم دوسروں کی لیبارٹریز کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، یہ تو ایسی بات ہو گئی نا، جیسے کوئی بچہ امتحان میں فیل ہونے کے بعد کہے کہ مجھے تو سارے جوابات پہلے سے آتے تھے۔ ہاں، کہ میں نے بس لکھے نہیں تھے۔ اگر سب پہلے سے تھا تو مسلمانوں نے خوردبینی یعنی مائکروسکوپ کیوں نہیں بنائی؟ مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ کی یہ مثال اس مسئلے کی جڑ کو پکڑتی ہے۔ سائنس کی بنیاد ہی دریافت اور پریڈکشن پر ہے نا؟ جی بالکل۔ یہاں تو عمل بالکل الٹا چل رہا ہے۔ دریافت پہلے ہوتی ہے مغرب میں، اور پھر ہم پیچھے مڑ کر آیات کے لفظوں کو کھینچا تانی کر کے نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب ہم ریٹروسپیکٹیولی فٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ بالکل۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جو روز سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، مثالوں سے بات زیادہ اچھی طرح واضح ہوگی۔ سب سے پہلے تو بگ بینگ تھیوری کا ذکر بہت آتا ہے۔ ہاں، ہر دوسرے ویڈیو میں دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن نے بگ بینگ کو پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ جی، اس کے لیے عام طور پر سورہ الانبیاء کی آیت 30 کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس میں رتق اور فتح کا ذکر ہے۔ جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ صحیح، لیکن اگر آپ کلاسیکل مفسرین کو پڑھیں تو صدیوں تک اس کا مطلب بہت عام فہم تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ آسمان بند تھا یعنی بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بند تھی یعنی فصلیں نہیں اگتی تھیں۔ اچھا، تو اللہ نے اپنی رحمت سے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے نباتات نکالے۔ یہ تو بہت نیچرل آبزرویشن ہے۔ بالکل، اس زمانے کے صحرائی ماحول کے لوگوں کے لیے یہ ایک سیدھی اور واضح بات تھی، خدا کی قدرت سمجھنے کے لیے۔ مگر آج کل تو اچانک ان لفظوں کے مطلب ہی بدل دیے گئے ہیں۔ ہاں، ان اپولوجسٹ نے رت کو بگ بینگ کی وہ ابتدائی سٹیج بنا دیا جسے سنگولارٹی کہتے ہیں، اور فتح کو کازمک ایکسپینشن بنا دیا۔ جبکہ عربی لغت میں رد کا بنیادی مطلب کسی پھٹی ہوئی چیز کو سینہ یا پیوند لگانا ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو ان الفاظ کو ایسی کمپلیکس فزیکل تھیوری پر زبردستی تھوپنا زبان کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ یہ واقعی لفظوں کو ان کے اصل مقصد سے ہٹانے والی بات ہے۔ اچھا، ایک اور بہت عام مثال ایمبریولوجی کی دی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے مراحل۔ او ہاں، سورہ المومنون میں وہاں ایک اہم لفظ آیا ہے علقہ، جس پر پوری ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ تقریباً 1000 سال تک تمام لغت کے ماہرین نے اس لفظ کا مطلب خون کا لوتھڑا یا جمع ہوا خون لکھا، لیکن آج کل اس کا ترجمہ لیچ یعنی جونک کرتے ہیں، کیونکہ مائکروسکوپ کے نیچے ایمبریو کی شکل تھوڑی بہت جونک جیسی لگتی ہے۔ صحیح، مگر میڈیکل سائنس یہ واضح کرتی ہے کہ ایمبریو کبھی بھی خالص خون کا لوتھڑا نہیں ہوتا، وہ تو پیور سیلز ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بڑا مسئلہ بھی ہے، وہ ہڈیوں اور گوشت والا مسئلہ۔ جی، آیت میں ذکر ہے کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، مگر آج کی ماڈرن ایمبریولوجی بتاتی ہے کہ ایسا آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہاں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہڈیاں اور گوشت ایک ہی وقت میں ایک ہی بیسک ٹیشو سے ساتھ ساتھ بنتے ہیں۔ بالکل، اور اس کا ایک تاریخی پہلو بھی تو ہے جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ جو مراحل آیت میں بیان ہوئے ہیں، یہ اس وقت دنیا میں کوئی چھپی ہوئی سائنس نہیں تھی۔ اچھا، یعنی لوگوں کو پہلے سے پتا تھا۔ جی، پرانے یونانی طبیب جیسے گیلن، جو اسلام سے کئی صدیاں پہلے گزر چکے تھے، انہوں نے انسانی پیدائش کو تقریباً انہی آسان مراحل میں بیان کیا تھا۔ تو یہ معلومات یونانیوں سے ہوتی ہوئی اس وقت کے معاشرے میں عام تھیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج ان باتوں کو زبردستی مائکروسکوپ اور ماڈرن سکین سے جوڑ کر ایک انوکھی دریافت بنانا تاریخ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ سبحان اللہ، بات تو گہری ہے۔
اچھا، یہ تو بالکل ویسی بات ہو گئی نا کہ کسی نے دیوار پر تیر چلایا، اور جہاں تیر لگا ہاں جہاں تیر لگا وہاں بعد میں نشانہ ڈرا کر لیا اور پھر کھڑے ہو کر دنیا کو بولا دیکھو میرا نشانہ کتنا زبردست ہے۔ یہ تیر اور نشانے والی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے ان اپولوجسٹس پر۔ ٹیکسس شارپ شوٹر فیلسی کہتے ہیں اسے۔ ہم تیر نشانے پر لگنے کی خوشی تو منا لیتے ہیں، مگر یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ ہم سائنس کی دریافت سے پہلے آیت کا وہ مطلب کیوں نہیں بتا پائے۔ اور اسی تیر اندازی کا سب سے بڑا خطرہ ان باتوں میں نہیں ہے جو غلط ثابت ہو رہی ہیں، اس کا سب سے بڑا اور گہرا خطرہ ہمارے عقیدے کو ہے۔ عقیدے کو خطرہ کیسے؟ بظاہر تو ایک عام انسان کو یہی لگے گا کہ یہ باتیں سن کر اس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس کو علم کی بنیاد پر پرکھیں، سائنس کا مزاج کیا ہے؟ سائنس کسی تھیوری کو آخری سچ نہیں مانتی۔ ہاں، سائنس تو تجربات اور ایویڈنس پر چلتی ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل، آج کی تھیوری کل کسی نئے ٹیلیسکوپ یا نئے ڈیٹا کے آنے پر رد ہو سکتی ہے۔ یعنی سائنس کی معلومات اپنے مزاج میں ظن ہے، یعنی غالب گمان۔ صحیح۔ جبکہ قرآن اور وحی کی حقیقت اٹل ہے، آخری ہے، یعنی یقین۔ تو جب ہم اس اٹل یقین کو اس تبدیل ہونے والے ظن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہم انجانے میں اپنے ایمان کو ایک کچے دھاگے سے باندھ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ سوچیں ذرا، جب آپ آیت کو آج کی مقبول تھیوری سے باندھ کر ڈھول پیٹتے ہیں تو کل کو جب سائنس وہ تھیوری چھوڑ دے گی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو بہت ڈراؤنی بات ہے۔ اگر کل کازمولوجسٹ کہہ دیں کہ بگ بینگ کبھی ہوا ہی نہیں تھا تو کیا ہم مانیں گے کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ ہم نے اپنے خالق کی کتاب کو وقت کے ساتھ بدلنے والی انسانی سمجھ کا محتاج بنا دیا ہے۔ اور مجھے اس کا سب سے زیادہ ڈر ہماری نئی نسل کے لیے لگتا ہے۔ آج کا جو نوجوان یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس پہ زبردستی کے جوڑ توڑ کا کیا اثر پڑتا ہوگا؟ آج کا نوجوان ایک خاموش ذہنی عذاب سے گزر رہا ہے۔ جنہوں نے بچپن سے یہی ویڈیوز دیکھی تھیں اور سمجھا تھا کہ اسلام اس لیے سچا ہے کیونکہ اس میں ایمبریولوجی ماڈرن سائنس جیسی ہے۔ اور جب وہ بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، بائیولوجی اور فزکس کی کتابیں ڈیپلی پڑھتے ہیں، اصل گریک ہسٹری پڑھتے ہیں، تو انہیں سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ باتیں تو زبردستی بنائی گئی تھیں۔ تو ان کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے سامنے پیش کی گئی یہ دلائل جھوٹی تھیں تو شاید پورا دین ہی انہی کمزور دعووں پر کھڑا ہے۔ اور پھر وہ کسی سے بحث نہیں کرتے، بس خاموشی سے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور ہے۔ اگر ہم ذرا دنیا پر نظر ڈالیں تو کیا صرف مسلمان ہی اس کمپلیکس کا شکار ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں؟ یہ بہت وزنی پوائنٹ ہے۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کے اپولوجسٹ کی ویڈیوز دیکھیں تو وہاں بھی بالکل یہی رویہ پورے عروج پر ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ ہندو اپولوجسٹ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ہزاروں سال پرانے ویداز میں اٹامک تھیوری اور کوانٹم میکینکس کی دریافتیں موجود ہیں۔ وہ اپنے منتروں کا ترجمہ کھینچ تان کر ماڈرن فزکس کے برابر لے آتے ہیں۔ اور کرسچن اپولوجسٹ بھی کرتے ہوں گے؟ جی، وہ بائبل کی آیات میں سے ماڈرن ایمبریولوجی اور بگ بینگ ثابت کر کے دکھاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر صرف لفظوں کو کھینچا تانی کر کے نیا مطلب پہنا دینا کسی کتاب کے سچا ہونے کی دلیل ہے تو دنیا کی ہر مذہبی کتاب سچی ثابت ہو جائے گی۔ بالکل، یہ طریقہ سچائی پر رکھنے کا معیار نہیں ہو سکتا، یہ بس لفظوں کا کھیل ہے۔ تو اس پوری الجھن سے نکلنے کا راستہ کیا ہے پھر؟ واحد راستہ وہی ہے جو ہمارے کلاسیکل علماء نے اختیار کیا تھا۔ بات واضح ہے، قرآن بک آف سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ بک آف سائنس ہے۔ اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں، ان دونوں باتوں میں بنیادی فرق واضح کریں ذرا۔ دیکھیں، قرآن کا مقصد انسان کو نصیحت اور ہدایت دینا ہے۔ جب قرآن آسمانوں کی بلندی یا زمین کی تخلیق پر غور کرنے کو کہتا ہے تو مقصد وقت کی فزکس کی ایکویشنز نکالنا نہیں ہوتا۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان اس عظیم نظام کو دیکھے اور اس کو بنانے والے خالق کو پہچانے، توحید کو دل میں اتارے اور اپنی حیثیت کا اندازہ لگائے۔ لیکن ایک عام مسلمان پش بیک دے سکتا ہے یہاں۔ وہ کہے گا بھائی اللہ کی کتاب ہے، اس میں تبیاناً لکلی شے یعنی ہر چیز کا بیان ہے، تو سائنس کیوں نہیں؟ بظاہر سوال وزنی لگتا ہے، لیکن یہاں ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو میڈیکل کی ایک جامع کتاب دی جائے اور کہا جائے کہ اس میں ہر چیز بیان ہے،
تو ظاہر ہے وہ شخص اس میں بیماریوں کا علاج ڈھونڈے گا، اپنی گاڑی کا انجن ٹھیک کرنے کا طریقہ تو نہیں تلاش کرے گا۔ ایگزیکٹلی جب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہر چیز کا بیان ہے تو مفسرین اس ہر چیز کو ہدایت کے مفہوم میں لیتے ہیں۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، حقوق کیا ہیں، آخرت کیا ہے۔ ان سوالوں میں قرآن نے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی۔ لیکن قرآن فزکس یا انجینئرنگ کی ڈکشنری نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات دی ہے اور بہترین عقل دے دی ہے تاکہ ہم خود تجربات کریں اور دریافتیں کریں۔ دین اور سائنس دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے۔ سبحان اللہ، یہ میڈیکل کتاب والی مثال بہت واضح تھی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دین کو دین کی جگہ رکھنا چاہیے اور ہیومن انٹیلیکٹ کو اس کی جگہ۔ جب ہم ان دونوں کو بے جا طور پر گھٹ مٹ کرتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہماری کتاب کا مقصد انسانیت کو روشنی دکھانا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا پرسکون احساس ہے کہ ہمیں اپنی مقدس کتاب کو کسی سائنس لیب میں ویلیڈیٹ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہماری کتاب کا مقصد ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا اور معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہمیں ہر نئی تحقیق پر پریشان ہونے کے بجائے اپنے ایمان کو اس بنیاد پر رکھنا چاہیے جو وقت اور سائنس کے ساتھ نہیں بدلتی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔